بچوں، آج ہم پریم چند کے حالات زندگی پڑھتے ہیں۔ پریم چند 1880 میں بنارس کے گاؤں میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد یعنی آپ کے باپ کا نام منشی عجائب لال تھا، جو ایک ڈاکخانے میں ملازم تھے۔ پریم چند کا اصلی نام جو تھا دنپت رائے تھا۔ آپ نے 5 سال کی عمر میں ایک مولوی صاحب سے اردو اور فارسی پڑھنا شروع کی۔ آپ کی عمر 14 سال تھی کہ آپ کے والد کا تبادلہ گورکھپور میں ہو گیا۔ وہاں وہ مشن اسکول میں 6ٹھی جماعت میں داخل ہو گئے۔ وہیں سے آپ نے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد آپ اسکول میں استاد کی حیثیت سے ملازم ہو گئے۔ دوران ملازمت انہوں نے FA اور BA کے امتحانات پاس کیے۔ 1902 میں اعلیٰ آباد ٹریننگ کالج سے انگلش ٹیچرز سرٹیفکیٹ حاصل کیا۔ یہیں انہوں نے اپنا پہلا ناول اسرار معبد لکھا۔ 1905 میں ان کا تبادلہ کانپور کے لیے ہوا۔ کانپور کی زندگی اور ماحول نے پریم چند کی صلاحیتوں کو نکھارنے میں اہم رول ادا کیا اور انہوں نے اصلاحی، سوانحی اور ادبی تبصرے لکھنے شروع کیے۔ ان کا سیاسی اور سماجی شعور بھی اسی زمانے میں ابھرا اور اس طرح حب الوطنی کا جذبہ بیدار ہوا، یعنی ان کے اندر وطن کی محبت کا جذبہ پیدا ہوا۔ پریم چند کی زندگی محرومیوں، دکھوں اور پریشانیوں میں گزری۔ ابھی وہ کم عمر ہی تھے کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، تو والدہ کے انتقال کے بعد ان کی پرورش ان کی دادی نے کی، تو جلد ہی ان کی دادی کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو اس کے بعد ان کے باپ نے شادی کر لی، تو سوتیلی ماں، کم عمری میں شادی، تنگ دستی اور ناداری سبھی چیزوں نے مل کر پریم چند کو کندن بنا دیا۔ یعنی ایک تو سوتیلی ماں کا وہ سوتیلا پن اور کم عمری میں ان کی شادی ہو گئی تھی، دوسرا تنگ دستی تھی، تو ان سب چیزوں نے مل کر پریم چند کو کندن بنا دیا۔ 1908 میں نواب رائے کی فرزی نام سے ان کا کہانیوں پر مشتمل مجموعہ شائع ہوا۔ کانپور میں 4 سال قیام کرنے کے بعد آپ کا تبادلہ ہمیرپور میں ڈپٹی انسپکٹر مدارس کی حیثیت سے ہوا۔ صحت خراب رہنے کی وجہ سے آپ گورکھپور چلے آئے۔ اس کے بعد آپ کی صحت خراب رہنے لگی، تو آپ نے وہاں سے گورکھپور سے واپس چلے آئے۔ 1921 میں انہوں نے سرکاری ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ 1921 میں وہ سرکاری ملازمت چھوڑ گئے، یعنی انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ اس کے بعد ایک ہندی ماہنامے مریادا کے ادارت کے فرائض انجام دیتے رہے۔ پھر انہوں نے ایک ہندی ماہنامہ کا مطلب ہو گیا وہ رسالہ جو ہر مہینے نکلے، اس کے یعنی فرائض انجام دیتے رہے۔ انہوں نے اپنا پریس خریدا اور باقاعدہ پبلشنگ کا کام شروع کیا۔ پریس کی آمدنی کم ہونے کی وجہ سے انہوں نے لکھنؤ آ کر مختلف جگہوں پر کام کیا۔ فلموں کے لیے کہانیاں لکھنے کی غرض سے ممبئی چلے گئے، لیکن زیادہ دیر تک وہاں نہیں ٹھہر سکے اور واپس چلے آئے۔ اسی دوران اپنا ایک پرچہ ہنس نکالا۔ 1936 میں آپ کا انتقال ہو گیا، یعنی پریم چند کا 1936 میں انتقال ہوا۔ حالات زندگی تو ہم نے پڑھے، اب ہم پریم چند کی افسانہ نگاری کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اردو افسانہ نگار اور ناول نگار دونوں حیثیتوں سے پریم چند کا رتبہ بلند ہے۔ پریم چند پہلے افسانہ نگار ہیں جنہوں نے عوامی زندگی کو اپنا موضوع بنایا اور اردو ادب کو سماجی حیثیت سے روشناس کرایا۔ ان کی سب سے پہلی کہانی دنیا کا سب سے انمول رتن اور آخری کہانی کفن ہے۔ کسانوں کے جذبات اور دیہاتی زندگی کے سچے واقعات ان کے یہاں کثرت سے ملتے ہیں۔ اردو افسانہ نگاری کا آغاز پریم چند نے ہی کیا۔ ان کے افسانوں کی بنیاد
حقیقت پسندی پر مبنی ہے۔ انہیں انسانی زندگی کا گہرا اور وسیع تجربہ ہے اور حسن کاری اور چابک دستی کے ساتھ زندگی کی، خاص کر کسانوں اور دیہاتیوں کی زندگی کی تصویر کشی کرتے ہیں۔ وہ ایک چیز کو جس طرح دیکھتے ہیں اسے اسی طرح کا بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اپنی کوشش میں وہ کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ ان کے افسانوں میں پیچیدگی اور مشکل پسندی ہے، بلکہ سادگی اور سہل انداز ہے۔ ان کے پلاٹ میں قصہ سادگی اور اپنی اصلیت کے ساتھ رواں دواں رہتا ہے۔ پریم چند کے کردار جیتی جاگتی تصویریں ہیں۔ ان کے افسانوں میں زندگی اور عمر کے ہر طبقے کو نمائندگی ملتی ہے۔ مرد، عورت، بچے، بوڑھے، نیک، بد، عالم، جاہل، شریف، بدمعاش، سبھی طرح کے کردار پائے جاتے ہیں۔ ان کا ہر کردار اپنی جگہ مکمل اور اصلی معلوم ہوتا ہے۔ وہ گوشت پوشت کے جیتے جاگتے انسان ہیں۔ پریم پچیسی، پریم بتیسی، پریم چالیسی اور فانوس خیال ان کے افسانوں کے قابل ذکر مجموعے ہیں۔ افسانوں کے علاوہ پریم چند نے بہت سے ناول بھی لکھے، مثلاً بازار حسن، چوگان ہستی، گوشۂ عافیت، میدان عمل اور گودان وغیرہ ان کے جیتے جاگتے ناول ہیں۔ ان کے ناولوں میں ان کے افسانوں کی طرح مقامی رنگ جھلکتا ہے۔ آپ نے ہندوستانی دیہات کی زندگی کے ہو بہو نقشے کھینچے ہیں۔ ناول نگار اور افسانہ نگار کی حیثیت سے پریم چند کا مرتبہ بہت بلند ہے اور اردو افسانہ نگاری پر ان کا بہت بڑا احسان ہے۔ پریم چند کے افسانوں میں ہندو سماج کے عقائد، روایات، رسم اور رواج کا بیان ملتا ہے۔ اگرچہ عملی طور پر انہوں نے سیاست میں حصہ نہیں لیا، لیکن ان کے افسانوں میں سیاست کا عنصر صاف دکھائی دیتا ہے۔ سماجی مسائل کے ساتھ ساتھ سیاست اور معیشت سے وابستہ باتیں بھی نمایاں ہوتی نظر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ انسانی جذبات و احساسات اور ظرافت کا پہلو ان کے ہاں نمایاں ہے۔ ان کے افسانے انسانی نفسیات کی عکاسی کرتے ہیں، یعنی تصویر کشی کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک ان کا سب سے بڑا مقصد معاشرتی اصلاح اور عوامی زندگی کے حالات کو سامنے لانا ہے۔ پریم چند کی بھول بھلیاں دیکھ کر مایوس نہیں ہوتے، بلکہ وہ ہر حال میں جینے کا کوئی نہ کوئی راستہ نکالتے ہیں۔ نہایت سادہ اور بہت پر اثر طرز تحریر پریم چند کی پہچان ہے، یعنی ان کی تحریر جو ہے وہ بالکل نہایت بہت سادہ ہوتی ہے اور پر اثر تھی۔ آپ چھوٹے چھوٹے جملوں میں نہایت بامعنی باتیں کرتے۔ ہندی اور فارسی کے الفاظ بھی اپنے کام میں لاتے ہیں۔ کبھی کبھی تو ہندی کے ایسے الفاظ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جن کا اس سے پہلے اردو میں رواج نہیں تھا۔ وہ ان الفاظ کا استعمال اس قدر خوبی سے کرتے ہیں کہ یہ غیر مانوس اور اجنبی نہیں معلوم ہوتے، بلکہ زبان ان کی موجودگی گوارا کر لیتی ہے۔ تشبیہات، استعارات کا استعمال بھی پریم چند کی تحریر کی خوبیوں کو بڑھاتا ہے۔ بقول ڈاکٹر شہیب انصاری، پریم چند کے فن کی ایک بڑی قوت ان کی سادہ اور سلیس زبان اور شفاف اور بے تکلف طرز تحریر ہے۔ انہوں نے بول چال کی عام فہم زبان کو تخلیقی زبان کا درجہ عطا کیا اور اردو کے افسانوی ادب کو ایک ایسا جاندار اور شگفتہ اسلوب دیا جو تصنع کا مطلب ہو گیا بناوٹ، تکلف اور ہر طرح کی آرائش سے پاک ہے۔ فکر و خیال کا یہی وہ سادہ اور حقیقت پسندانہ اسلوب ہے جو جدید اردو افسانہ میں پریم چند کی روایت کے تحفظ اور تسلسل کی شناخت بن گیا ہے۔ پریم چند کی تحریر میں سادگی، تڑپ، اثر، خلوص، جذبہ اور دیہاتی زندگی کی سچی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ ہندی اور اردو الفاظ کے ملاپ سے آپ کی زبان یعنی پریم چند کی زبان آپ کی
انفرادیت آپ کی زبان میں انفرادیت آ گئی ہے۔